الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 صورتیں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ وہ چاروں صورتیں کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات کہیے، آپ یہ بات پڑھیے، آپ یہ اگلے آئندہ آنے والے جملے انہیں تلاوت کیجیے۔ اور اصطلاح میں ان چاروں صورتوں کو 4 کل کہا جاتا ہے، اور کہیں کہیں یہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام چاروں کل پڑھنے کی ہدایت ارشاد فرماتے تھے۔ کہیں آپ کو مل جائے گا کہ ہر نماز کے بعد 4 کل یا چاروں کل کی تلاوت کرنی چاہیے، کہیں آپ کو ملے گا کہ آخری دونوں کل۔ الغرض اس طرح کے الفاظ اردو کی کتابوں میں ملیں گے، اور چاروں کل یا 4 کل یا 2 کل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاروں صورتیں یا 2 صورتیں جو کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلا کل اور دوسرا، یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور تیسرا اور چوتھا کل جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اور پہلے کل کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے پہلا کل قل یا ایھا الکافرون بنتا ہے، اور اللہ نے اس کے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا کل جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اور اخلاص کا لفظ خالص سے بنا ہے، اور عربوں میں خالص کا لفظ بنیادی طور پہ اس دودھ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر اسی سے مخلص وہ آدمی جس کی کوئی نیت بری نہ ہو، اور اخلاص اس معنی میں کہ وہ نجات پا گیا اور خالص چیز، یہ سب اخلاص سے بنے ہیں، چونکہ اس دوسرے کل میں اللہ کی توحید خالصتاً بیان کی گئی ہے، اور خدا نے اپنی توحید کو واضح کیا ہے۔ اس لیے یہ جو دوسرا کل ہے اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں نازل ہوئے مکہ مکرمہ میں ہی، اور قریش کے مطالبے پر قل یا ایھا الکافرون تو اس طرح سے کہ کفار نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اس دین میں کوئی نرمی برتیں ہم سے،
تو ہم اپنے رویے میں بھی نرمی لائیں گے۔ ودو، اللہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں یا انہوں نے چاہا کہ لو تدہن فیدہنون، اگر آپ نرم رکھیں اپنا رویہ۔ دہن کہتے ہیں تیل کو، اور تیل مالش کے لیے، اور تیل استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے ملائم کرنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں ودو لو تدہنو، اگر آپ تیل یعنی اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں، فیدہنون، تو وہ بھی اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ انہیں کہیے لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین، ولی دین، اور جس دین کی دعوت دے کے میں اٹھا ہوں میں اس سے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ اور دوسرا کل جو تھا وہ اس وقت جب انہوں نے کہا کہ انصب لنا ربک، اپنے پروردگار کا جس کی تم دعوت دیتے ہو نسب بیان کرو کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، کون کہاں سے آیا ہے، کس کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنم شدہ ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا کل، یہ دونوں نازل ہوئے، 11 آیات ہیں ان میں، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چاروں کل ہر مسلمان کو پڑھنے چاہیے۔ اس یہ خیال ہے کہ ہم چند ہفتے یہ جو چاروں کل ہیں ان پہ بات کریں، تاکہ آپ حضرات جو تشریف لاتے ہیں آپ کو آگاہی ہو، اور آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں، اور نئی اگلی نسل کو کہ یہ پڑھنے کیوں ضروری ہیں، اور اللہ نے اس میں کتنی عظیم الشان ہدایات دی ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی تو آپ کے کچھ خدام ایسے تھے جو کنگھی کرتے تھے جس میں مبارک کو دباتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہانے کے سامان میں، وضو کرنے کے سامان میں مدد دیتے تھے۔ ایک حبشی غلام تھا، اور اس کا کرنا صرف اس افریقن کا ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک وہ تیل لگاتا تھا، دباتا تھا، تاکہ مسلسل گھڑ سواری اور مسلسل جہاد کی وجہ سے جسم اقدس میں کوئی تغیر نہ آ جائے۔ سر کے بالوں میں تیل لگایا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اور دیگر لوگ بھی کنگھی کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہانا ہوتا تھا تو جو نہانے کے لیے پانی الگ کیا جاتا تھا اس میں خوشبو ملا دیتے تھے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں، اور غلاموں میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی خدمت کو بہت بڑی سعادت تصور فرماتے تھے، چنانچہ آپ کے یہ غلام اور خادم بدلتے رہے، اور ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی ان فہرست میں اس میں داخل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کرنا، تیل لگانا، یہ چیزیں اس سے اپنے ذمے لے لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ معمول کی چیز تھی کہ لوگ آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پاؤں چھوتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خدام کا کبھی سر چومتے تھے، کبھی کندھے چومتے تھے، کبھی اپنے ساتھ لگا لیتے تھے، گلے ملتے تھے، اور خاص طور پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اور محبت سے بے حال ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، ان کا سر چومتے تھے اور کہتے تھے کہ بضعۃ منی، میری جان آ گئی، میرے جسم کا ٹکڑا آ گیا، ایسی اچھے اچھے کلمات۔
اس لڑکے کے پیچھے ایک اور چیز کام کر رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہودیوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ والوں نے بھی یہی کوشش کی، مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں یہ یہودیوں کے ہاتھ یہ خدمت آئی، معاذ اللہ کہ کسی طرح اس جرم کے مرتکب ہوں۔ وہ جاہلیت کا زمانہ اور وہ سوسائٹی بالکل اس کا تصور اب نہیں رہا۔ وہ یہ کہ اس زمانے میں دستکاریوں کا دور تھا، مطلب مشینیں نہیں تھیں، ہر کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا، لکڑی کے برتن بنائے جاتے تھے تو وہ ہاتھوں سے بناتے تھے، گھر کی چھت ڈالنی ہے تو وہ بھی مشینیں نہیں تھیں۔ جیسے جیسے وقت کے تنزل اور ترقی کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، اس معاشرے میں بھی تھیں۔ عربوں کا ایک قبیلہ تھا مثلا، اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ نظر لگاؤ، 2 3 دن جس کی نظر لگتی تھی وہ بھوکا رہتا تھا، اور پھر اسے اچانک اپنے ایک دشمن کے سامنے لے آتے تھے اور وہ ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا تھا، پھر اسے لے جاتے تھے، کھانا وانا کھلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور وہ نظر سے چند دنوں میں تڑپ کے مر جاتا۔ یہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا۔ اسی لیے 29ویں پارے میں سورہ قلم کے آخر پہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وحی اور اللہ کے پیغام سے ہٹا دیں۔ جب یہ خدا کا پیغام سنتے ہیں تو آپ کو نظر لگانے کی، نظر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ہو نہیں سکتا، اللہ ایسی نظروں کو ناکام کر دے۔ مدینہ منورہ پہنچے اور یہاں یہودی جادو کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کا یہ منصوبہ بنایا گیا۔ ہم اہل سنہ ان تمام احادیث کی وجہ سے جو جادو کے باب میں صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں، ہم جادو کو مانتے بھی ہیں، جادو کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کے علاج کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ نظر اور جادو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، برعکس اہل تشیع کے، کہ اہل تشیع کے ہاں جادو کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ان کے عقیدے میں شامل۔ اسی اکابر علماء شیعہ کے بڑے بڑے حضرات وہ جادو کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ نظر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ بعض نظر کو مانتے ہیں لیکن جادو کے تو بالکل قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان ہے کہ اس ملک میں جتنے جادو کا توڑ اور محبوب آپ کے قدموں میں اور فلاں سب جعفری نقوی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے کئی ایک سے کہا کہ عقیدہ تو تمہارا یہ ہے کہ جادو کچھ ہوتا نہیں اور کرتے تم کچھ اور ہو، اپنے ہی عقیدے کے خلاف، تو بہت سو کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے۔ لبید بن عاصم نے اس بات کا بیڑا اٹھایا اور اس سے کہا اس ہستی کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کے لیے میری خدمات ہیں، اور مشورہ ہوا یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں میں، اور انہوں نے اس لڑکے کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور جس کنگھی سے وہ بال کرتے ہیں اس کنگھی کے دندانے، وہ ٹوٹی ہوئی کنگھی چاہیے، وہ لے آؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کچھ عرصے تک آپ کی خدمت کرتا رہا، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کے بال اور کنگھی جو ٹوٹ گئی تھی وہ لے کے لبید کے پاس پہنچا، تو اس سے کہا کہ بس اب بات ہو گئی، ختم ہو گئی بات، اور اب میں اس آدمی کا علاج کروں گا۔ اور اس نے اس پہ جادو کی کچھ چیزیں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس نے اس غلام کو کہا کہ نیچے اترو، زروان ایک کنواں تھا، اس نے کہا اس کنویں میں اترو۔ وہ اترا اور اس نے کہا کہ پانی کے نیچے جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کے نیچے یہ دبا کر آؤ تاکہ نہ نکلے اور نہ جان چھوٹے۔ اس کا اثر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہوا کہ آپ کچھ وقت کے لیے چیزوں کو بھولنے لگے، جبکہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ معتزلہ، اہل تشیع،
اور تیسرے اب ہمارے زمانے میں جو نئے نئے محقق اور پروفیسر بن رہے ہیں، ان کو سوجی کہ یہ تو قصہ ہی غلط ہے، یہ تو بات ہی جھوٹ ہے، جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہی نہیں ہے، جنہیں ایک سطر عربی کی نہیں پڑھنی آتی، وہ اہل سنہ کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ امت ہمیشہ اس کی قائل رہی ہے اور ان حدیثوں کو مانتی رہی ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے، ہر دور میں مسلمان اس کو مانتے رہے، یہ اب نئی تحقیق آئی۔ تو اس نے پتھر کے نیچے وہ رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر یہ ہوا، وہ اثر دو قسم کے تھے۔ ایک اثر تو یہ ہوا کہ آپ چیزیں بھولنے لگے، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ آپ فرماتے تھے میں نے فلاں کام کر لیا، لوگ عرض کرتے تھے نہیں کیا، فرمایا اچھا میں سمجھتا تھا ہو گیا، میں نے کر لی ہے۔ پھر فرماتے تھے فلاں بات ہو گئی، عرض کیا جاتا تھا نہیں، آپ فرماتے اچھا میرے خیال میں تھا یہ بات ہو گئی۔ ایک یہ جادو تھا، اور اس جادو کا دوسرا اثر جو دنیا میں اب تک بھی بد سے بدتر چیز پائی جاتی ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جا سکے، اس سے کچھ نہ ہو سکے، یہ جادو کیا جاتا تھا، اب بھی کرتے ہیں، اس وقت تو بہت زور و شور سے کرتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چیز آ گئی تھی۔ یہ دونوں جادو کے اثرات جب مرتب ہوئے تو آپ کی طبیعت مبارکہ پر بہت بوجھ پڑا، اور یہ حالت 6 مہینے کے قریب رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نکال دے، حتیٰ کہ جبریل امین آئے، اور جبریل نے آ کے یہ ساری بات آپ کو سنائی۔ ان کا لبید کی یہ کارروائی ہے، اس طرح وہ غلام آپ کے خدام کی فہرست میں داخل ہوا، اس نے یہ حرکت کی ہے، اور 11 گرہیں آپ کے لیے لگائی ہیں، اور آپ کسی کو بھیجیں فلاں کنویں کے پتھر کے نیچے یہ چیزیں پڑی ہیں، اور پھر انہوں نے 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی نازل ہوئی ہے وحی، اور قل اعوذ برب الفلق سے لے کے من الجنۃ والناس تک یہ 11 آیتیں بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھیں اور ایک ایک گرہ کو کھولیں۔ جب پہلی گرہ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوری طور پہ میری طبیعت میں وہ جو ایک بیماری تھی اس کی کیفیت میں کمی آئی ہے۔ پھر دوسری، پھر تیسری، آپ نے فرمایا دیکھو میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، اور جب 11ویں گرہ کھلی تو آپ نے فرمایا وہ چیز دور ہو گئی مجھ سے، یعنی بیماری ختم ہو گئی۔ ان 11 آیات 2 صورتیں یہ مکمل اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ کو بیماری اور یہ چیز ہے میں آپ کو دم کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا ضرور۔ تو جبریل امین نے دم کیا، وہ جو دم انہوں نے کیا تھا یہ اس طرح کا ہے کہ آپ سچ پوچھیں تو ہر مسلمان کو وہ چیز یاد کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے اوپر دم کرتا رہے، اپنے بچوں پہ دم کرتا رہے۔ جبریل امین نے کہا بسم اللہ ارقیکا، کوئی اس کا منکر نہیں ہے، وہابی علماء، اہل حدیث حضرات، کوئی بھی اس کا منکر نہیں۔ اتنی مضبوط روایات کا کون انکار کر سکتا؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول بسم اللہ ارقیکا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں، آپ پر پھونکتا ہوں۔ یہ رقیہ جو ہے دم کرنا یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت حسن کو اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو، اور آپ نے فرمایا اعوذکما باللہ من کل شیطان وہامہ، میرے دونوں بچوں میں تمہیں خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر اس شیطان سے جس کا نام ہامہ ہے، ومن کل عین لامہ، اور میرے بچوں کوئی بھی آنکھ جو تمہیں نظر لگا دے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا بچوں ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد اسماعیل اور اسحاق اپنے دونوں بیٹوں پر یہ دم کرتے تھے جو میں آج تم پہ کر۔ جبریل نے یہ دعا پڑھی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکی، یہ ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے۔ آپ سوچیں ہمارا اور اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے۔ عرض کیا بسم اللہ ارقیکا، اللہ کا نام لے کے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیکا، اللہ کے رسول ہر وہ چیز جو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے میں اسے ہٹا کے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں، آپ عافیت سے رہیں، آپ خیر سے رہیں۔ رہ گئی کوئی چیز دنیا میں؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے اس دنیا میں اس سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ من شر حاسد، ہر اس حسد کرنے والے کے حسد سے، وعین، اور ہر اس آنکھ سے جو آپ کو کسی تکلیف میں ڈال دے، واللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا بخشے۔ نہ کوئی آنکھ ایسی رہے جو آپ کو نظر اس کی لگ جائے، آپ کو نظر نہ لگے ایسی کسی آنکھ کی، اور حسد کرنے والے کے حسد کی۔ اور کائنات میں جتنی بھی چیزوں میں شر ہے، اللہ کے رسول میں تمام چیزوں سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر حاسد وعین اللہ یشفیکا۔ اتنا چھوٹا سا جملہ، ہمیں چیزیں تکلیف نہیں دیتی، ہمیں نظر نہیں لگتی، ہمارے بچوں کو نظر نہیں لگتی، گھر میں نظر نہیں لگتی، ہمیشہ یہ صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے، دم کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اس دعا کی فوٹو کاپیز لائے ہیں، آپ نماز کے بعد لے لیجئے، انہیں یاد کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر اثر جب بھی ہوتا تھا جبریل امین دم کرتے۔ جب آپ معراج پہ گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آگ کے بہت بڑے گولے کو دیکھا، میں اس کائنات کی حدود سے جب نکل رہا تھا تو وہ گولا آیا آگ کا اتنا بڑا کہ مجھے جلا کر راکھ کر دے۔ تو جبریل نے مجھ سے کہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو آگ کا گولا ہے اتنا بڑا۔ اس سے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا شیطان آگ لے کر آ رہا ہے کہ آپ کو کس طرح جلا دیا جائے، میں آپ کو دم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ جادو کی وجہ سے جب آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو جبریل امین یہ آیات بھی لائے اور اس دعا کو بھی پڑھا، اور انہوں نے پہلی آیت کریمہ عرض کی، نازل ہوئی، اور عرض کیا کہ یہ پڑھیے قل اعوذ برب الفلق۔ پہلے ان دو کی تشریح کر لیں، پھر تیسری، پھر چوتھی، چند ہفتے تک یہ موضوع جاری رہے۔ انہوں نے کہا یہ پڑھیے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، تعوذ، اللہ سے کسی چیز سے پناہ مانگنا، تعوذ انسان کا انسان سے پناہ مانگنا۔ بارش شروع ہو گئی اور آدمی چھت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا تو گویا چھت نے اس آدمی کو پناہ دے دی۔ کسی کو کہا قرض زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے بڑی پریشانی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس سے کہا یہ لو قرض میں ادا کر دو، تو اس آدمی نے اس پریشانی سے اسے پناہ دے دی۔ یہ پناہ مستقل ایک چیز ہے، قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا تعوذ، اعوذ باللہ، شیطان سے پناہ مانگنا۔ جبریل نے کہا آپ کہیے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، اس پروردگار کی جو چیر دیتا ہے، جو کسی چیز میں شگاف پیدا کر دیتا ہے، جو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، چیزیں چرتی ہیں اور ان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، وہ چیز بڑھتی ہے اور اوپر کو اٹھتی ہے اور نیچے کو دھستی ہے۔ اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسی لیے کہتا ہے فالق الحب والنوا، اور تمہارا پروردگار وہ ہے جو گٹھلی کو چیر دیتا ہے اور بیج کو پھاڑ دیتا ہے تاکہ اس سے ایک کونپل پھوٹے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے، عام طور پر کہتے تھے
کہ والذی فلق الحبہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جو بیج کو چیر دیتی ہے، وبرأ النسمہ، اور جس نے روح نسمہ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ایک جملہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا ایسا ہے، کتاب پوری لکھی جا سکتی ہے۔ وہ عام طور پہ قسم میں کہتے تھے کہ والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ۔ اللہ کی قدرت ہے، بیج میں شگاف پڑتا ہے، اور بیج کے بعد دوسرا مرحلہ وہ ایک معمولی سی پتی اس سے نکلتی ہے، اور پتی دیکھتے دیکھتے شاخ بن جاتی ہے، اور چوتھے مرحلے میں اس شاخ سے پھر مزید پتے پیدا ہوتے ہیں، اور پانچویں مرحلے میں ان پتوں کے درمیان شگوفے لگ جاتے ہیں، اور چھٹے مرحلے میں وہ پھول بن جاتا ہے، اور ساتویں مرحلے میں وہ پھل بن جاتا ہے، اور پھل سے پھر بیج پہ آ جاتا ہے۔ یہ ساتوں مراحل اللہ کے علاوہ کون طے کروا سکتا ہے؟ اسی لیے وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنے ان درختوں پہ غور کرو، انتم یہ کیا تمہاری طاقت اور تمہارے کمال میں یہ ہے، شجرتا، تم درختوں کو، ام نحن المنشئون، یا ان درختوں کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ 7 تبدیلیاں جو ایک بیج میں آتی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ مالک کے علاوہ یہ کون کر سکتا۔ انشاءاللہ اسی پہ آئندہ گفتگو۔